اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ جز نمبر 15 میں سے سورہ کہف پر آج مختصر بات ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورہ ہے۔ مکی دور کے آخر میں نازل ہونے والی یہ سورہ، جس کی 110 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، ان میں سے 74 آیات اور 9 رکوع جز نمبر 15 سبحان الذی میں ہیں، اور بقیہ 36 آیات اور 3 رکوع جز نمبر 16 قال الم اقل میں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا بڑا گہرا تعلق ہے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ یہ دونوں گویا کہ صورتوں کا ایک بڑا ہی خوبصورت جوڑا ہے، اور اگر ہم غور کریں تو ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ان کے انداز بیان میں بھی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کا اختتام ہوا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور کہہ دیجئے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اور سورہ کہف کا آغاز ہوا الحمدللہ، یعنی جس بات کا حکم اللہ نے دیا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں، اسی بات سے سورہ کہف کی پہلی آیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک بندے کو رات کے ایک حصے میں لے گیا، اور سورہ کہف کی ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اپنے ایک بندے پر کتاب نازل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ کسی بھی انسان کا سب سے بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ورنہ لفظ عبد جو ہے اس سے مراد تو غلام ہے، بندہ ہے، خادم ہے، لیکن اگر اس عبد کی اضافت اللہ کے ساتھ ہو جائے تو یہ دنیا کا سب سے عظیم انسان بن جاتا ہے، اور اس چیز میں ہم بھی شریک ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ سورۃ الکہف کے بڑے فضائل ہیں۔ یہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت ہے جس کی فضیلت پر تمام مفسرین کا اتفاق ہے، ورنہ دیگر سورتوں کے حوالے سے ضعیف احادیث بہت زیادہ ہیں اور ان کی فضیلت پر اتفاق نہیں ہو پاتا، الا یہ کہ چند جو بڑی مشہور صورتیں ہیں۔ اسید بن حذیفہ ایک رات یہ تہجد کی نماز میں سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، پاس ہی ان کا چھوٹا بچہ یحییٰ لیٹا ہوا تھا، ان کا گھوڑا بھی قریب ہی انہوں نے باندھ کر اس کو رکھا ہوا تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ گھوڑا بدکنے لگا۔ انہیں نماز میں ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا بچے کو نہ کچل دے، انہوں نے تلاوت کو روک دیا، گھوڑا پھر سکون میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر انہوں نے سورہ کہف کی تلاوت شروع کر دی تو گھوڑا دوبارہ سے مضطرب ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ تیسری مرتبہ جب انہوں نے نماز ختم کرنے کے بعد سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا کہ کیا معاملہ ہے، گھوڑا کیوں بدک رہا تھا، ایسی کیا چیز ہے؟ جب دیکھا تو انہیں اوپر ایک بادل نظر آیا جس میں جلنے والے چراغوں کے اندر بڑی روشنی تھی۔ بادل کا ٹکڑا تھا، اس میں چراغ جیسے جل رہے تھے روشنی کے ساتھ۔ وہ اس پر بڑے حیران ہوئے، اور صبح کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سکینت تھی، اللہ کی طرف سے آسمان کے فرشتے آئے تھے تمہاری تلاوت کو سننے جب تم سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس سورت کی تلاوت کے ساتھ ہمارے بہت سے خیر و برکت کے معاملات جڑے ہیں۔
مثلاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت مستدرک حاکم میں ہے صحیح سند سے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کے تک ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، یعنی اس کی رہنمائی کی جاتی ہے، اس کے لیے نور ہوتا ہے۔ پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من فتنۃ الدجال، جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لیا، اور ایک روایت میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ملتا ہے، تو وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ یہ بڑا ہی زبردست اس کا فائدہ ہے، اس کی خیر و برکت ہے۔ اب ہم سورہ کہف کا مختصر جائزہ لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سورت کا پڑھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا آسان کر دے، اور اللہ ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں رکھی، اس حال میں کہ وہ کتاب قیم ہے، سیدھی بات کرنے والی ہے، تاکہ وہ ڈرائے ایک شدید آفت سے، ایک بڑی مصیبت سے جو آنے والی ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ کتاب بشارت دے ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا خوبصورت اجر ہے۔ یہ جو آیت نمبر 2 میں بأساً شدیدہ ہے، اس سے مراد قیامت کے دن کی سختی بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کتاب قیامت کی سختی سے ڈرانے والی ہے، اور اس سے مراد فتنہ دجال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر بھی اس کتاب کے ڈراوے کے اعتبار سے ایک بہت بڑی خبر ہے، اور وہ ہم نے حدیث کے اندر ابھی سن لی کہ دجال کے فتنے سے بچانے والی یہ سورہ ہے، یعنی کہ یہ سورت جو ہے وہ دجال کے فتنے سے ڈرانے کے اعتبار سے بھی اس کی بڑی حیثیت ہے۔ پھر فرمایا اس بڑے خوبصورت اجر میں یعنی جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کتاب ڈراتی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنایا۔ یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قابل غور ہے۔ آیت نمبر 4 میں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ایک لقب تھا المسیح، یعنی کہ وہ لوگوں کو چھو کر شفا دیتے تھے اللہ کے حکم سے، مسیح مسح سے نکلا ہے۔ اور دجال کے نام کے ساتھ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، المسیح الدجال، یعنی کہ ایک مسیح تو وہ ہے جو سچا مسیح ہے، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور ایک مسیح ہے جو جھوٹا مسیح ہے، کیونکہ دجال کا مطلب ہے دجل اور فریب کرنے والا، بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، دھوکے باز مسیح۔ کچھ خارق العادات ایسے معاملات وہ کرے گا جس کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ یہ مسیح ہے۔ مثال کے طور پر اس کے اوپر ایمان لانے والوں کے لیے رزق کی فراوانی ہو جائے گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہوگی، اور اس کا انکار کرنے والوں کے لیے رزق بہت تنگ ہو جائے گا، زمینیں پیداوار چھوڑ دیں گی، آسمان سے بارش رک جائے گی، وہ جس جگہ سے ناراض ہو کر جائے گا وہاں پر قحط پڑ جائے گا۔ تو ایسے میں ایمان سنبھالنا کتنا مشکل ہوگا۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یہ بات مان لو تو تمہارا گزارا ہوگا ورنہ تم مر جاؤ گے، تو آج ایمان کس میں اتنا ہے کہ وہ موت کو گلے سے لگا لے اور یہ کہے کہ میں مرنا منظور کر لوں گا لیکن کفر نہیں کروں گا۔ اس اعتبار سے سورہ کہف کی بڑی اہمیت ہے کہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے صرف اس کو حفظ نہیں کرنا، صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بس پڑھ لو تو برکت کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے، اس کو سمجھنا ہے، سمجھ کر اس کو اپلائی کرنا ہے اپنی زندگی میں، تاکہ دجال جب اصلی صورت میں کل آئے گا تو ہم اس سے بچیں۔ ابھی تو ہم چھوٹے چھوٹے دجالوں سے نہیں بچ پا رہے، چھوٹے چھوٹے دجال ہیں دنیا میں، یہ آج کل جو چل رہا ہے یہ کیا دجال سے کم ہے؟ انہوں نے اپنا ایک سسٹم چلایا ہے، ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہماری بات مانو گے تو تمہیں لون ملے گا، ہماری بات مانو گے تو تمہارا ملک چلے گا، یہ قانون نافذ کرو گے تو تمہیں IMF سے ہم قرض دیں گے، اور ہمارے حکمران سر جھکا کر دامن پھیلا کر وہاں ہو کر آ جاتے ہیں کہ جناب جو کہیں گے وہ کریں گے، کتاب سے جہاد کی آیتیں نکالنی ہیں نکال دیں گے، ٹرانسجینڈر بل پاس کرنا ہے کر دیں گے، ہم جنس پرستی کے قانون کو نافذ کروانا ہے کروا دیں گے، اسرائیل کو ماننا ہے ہم مانتے ہیں، بس ہمیں آپ لون دیں، پیسہ دیں تاکہ ہمارے مسائل حل ہوں۔
تو یہ چھوٹے دجالوں کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو کل جب اصلی دجال آئے گا تو خاک ہم کھڑے ہوں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس حوالے سے سورہ کہف کا مطالعہ کرنا ہے، اور یہی آج کا ہمارا مقصد ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا من جملہ اور باتوں کے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ایمان نہ لانے سے اتنے رنجیدہ ہیں کہ کہیں آپ ہلاک نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا دکھی ہونا اپنے مدعو کے لیے جس کو دعوت دے رہے ہیں، ہمارے اندر بھی یہ صفت آنی چاہیے کہ ہم جس کو دین پہنچاتے ہیں اس کے لیے ہمیں غمگین ہونا چاہیے، اس کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے لیے تڑپنا چاہیے، نہ یہ کہ بس فتوے لگا کر لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ پھر فرمایا ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اس کو مزین کر دیا ہے، خوبصورت بنا دیا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ کون ان میں سے اچھے اعمال کرتا ہے۔ معلوم ہوا کہ دجالی فتنے کے اندر مرکزی حیثیت اس دنیا کے مال و اسباب کی ہے، کہ وہ جس کے سامنے مزین ہو گیا اور وہ اس کے پیچھے لگ گیا تو وہ اللہ سے غافل ہو جائے گا، اور جو اس کے دھوکے میں نہ آیا اور اللہ کی طرف مائل ہوا تو وہ نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کی آسائشیں جب بالکل سامنے آ جائیں اور پھر بھی ہم ان کو چھوڑ کر اللہ کی یاد کی طرف دوڑیں تو امید ہے کہ ہمارے ایمان کو اللہ مضبوطی عطا کرے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا کی آسائشوں، دنیا کی نعمتوں، دنیا کی رنگ رلیوں میں اتنا کھو جائیں کہ یہاں سے حی علی الصلاح کی آواز آئے وہاں ہم سے نیند نہ چھوڑی جائے، یا حی علی الصلاح کی آواز آئے ہم سے دکان نہ بند کی جائے، حی علی الصلاح کی آواز آئے ہم بیوی بچوں میں مگن رہیں، تو پھر بتائیے کل جب بڑا دجال آئے گا تو ہم حی علی الصلاح کی آواز پر کیسے مسجد میں آئیں گے؟ وہ تو مسجدوں کو بھی تالے لگوا دے گا، پھر نماز کیسے ادا کریں گے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایمان کے اعتبار سے مضبوط کریں۔ دنیا کی آسائشیں استعمال کی حد تک ہیں، ان پر دل نہ اپنا نچھاور کریں کہ اللہ کو بھول کر بیٹھ جائیں۔ پھر فرمایا کہ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے ہو ہم اس سب کو چٹیل میدان بنا دیں گے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہماری نظر میں، یہ ختم ہو جائے گا۔ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا ذکر شروع ہوتا ہے جو مسلسل آگے چلتا ہے۔ کیا آپ نے سمجھا ہے کہ غار والے اصحاب الکہف، دراصل کہف کا جو لفظ ہے یہ استعمال ہوتا ہے کسی وسیع غار کے لیے۔ جو چھوٹا غار ہوتا ہے اسے تو عربی میں غار ہی کہتے ہیں یا پھر مغارہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہف کا لفظ استعمال کیا، یہ ایک وسیع غار تھا، پہاڑ کے جو اندر جانے کا راستہ ہوتا ہے اسے غار کہتے ہیں۔ اصحاب الکہف یعنی غار والے، ان کا ایک نام یہ بھی ہے ان اصحاب الکہف والرقیم، رقیم والے یعنی تختی والے۔ تو یہ تختی والے کیا ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ لوگ تھے، نہیں، یہ ایک ہی تھے۔ ان کا نام اصحاب الکہف بھی ہے، اصحاب الکہف والرقیم بھی ہے۔ تختی کیا تھی کہ یہ اپنے زمانے کے سمجھیں آپ شہزادے تھے، یہ مالدار لڑکے تھے، نوجوان، اور یہ اپنی قوم کی بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہوں نے اس بت پرستی کو ترک کرنے کے لیے جب ایک حل سوچا کہ ہم اب اپنے لوگوں کو چھوڑ کر کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں، یہ آسائشوں کی زندگی، یہ آرام کی زندگی، یہ مزے، یہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم ان کے ساتھ رہے تو کہیں اللہ کا عذاب آ کر ہمیں بھی ہلاک نہ کر دے۔ انہوں نے وہ محل کی زندگی، وہ آسائشوں کی زندگی چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لے لی اپنا ایمان بچانے کے لیے۔ تو پھر جب لوگوں کو یہ نہ ملے تو ظاہر ہے جب کوئی مالدار بچہ کھو جائے تو معاشرے میں کھلبلی مچ جاتی ہے۔ 2 نہیں تھے، 3 نہیں تھے، 4 نہیں تھے، 5 نہیں تھے، 6 نہیں تھے، اس کی گنتی تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن یہ تھے کافی مشہور لڑکے۔ تو ان کو تلاش کرنے کے لیے تختیوں پر ان کا نام لکھا گیا، جگہ جگہ چسپاں کیا گیا کہ کہیں یہ لڑکے ملیں اس طرح کے تو اطلاع دی جائے، اس لیے ان کا نام پڑ گیا اصحاب الرقیم، تختی والے۔ کانوا من آیاتنا عجبا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عجیب نشانی تھے؟ بات تو ہے، عجیب نشانی تو وہ تھے، لیکن اللہ نے کیوں سوال کیا کہ ہمارا آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا اس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، سورہ مومن میں ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا تمام انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا ہے، لیکن لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں۔ جب ان لڑکوں نے پناہ لی غار کی طرف اور انہوں نے اللہ سے دعا کی، یہ دعا یاد کریں، بڑی پیاری دعا ہے۔ آیت نمبر 10 میں
ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور آسانی عطا فرما دے، ہمارے لیے کام میں بھلائی کا راستہ بنا دے۔ اب دیکھیں نا، کوئی بندہ محل میں رہنے والا، اس کے پاس دنیا کی ساری آسائشیں ہوں، وہ نکل کھڑا ہو اللہ کے راستے میں اور اس کو کوئی جگہ نہ ملے رہنے کی، وہ کیسے زندگی گزارے گا؟ لیکن اس نے اپنے ایمان کو بچانا بہتر سمجھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کے لیے کیا معاملہ کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ڈال دیا ان کے کانوں پر پردہ غار میں کئی سالوں تک۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، جیسے بچے کو تھپکی دیتے ہیں سلانے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے گویا کہ فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی، اور جب اللہ کی تھپکی ملی تو وہ ایسا سوئے کہ صدیاں گزر گئیں وہ سوتے ہی رہ گئے۔